ایک بڑا مسئلہ جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا ہے تو فوکس یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے کتنا یوتھ یا کارکن آئے گا، اور یہ درست بھی ہے. جب ابھی لاسٹ 2 ان کے احتجاج ہوئے اس میں جب ان کو لاسٹ مومنٹ پہ یہ بتایا گیا کہ احتجاج کینسل کر دیں تو کارکنان نے بڑا موٹر ویز اور اس پہ بڑا احتجاج کیا. وجہ کیا ہے کہ کے پی کی جو صوبائی جو فورس ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور نہ صوبہ کچھ کر پا رہا ہے نہ وفاق کچھ کر پا رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق کی بھی تھوڑی سی کمزوری ہے. جب آپ کے سرکاری املاک پہ کوئی بھی لوگ حملہ آور ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. آپ ایف آئی آر تو کاٹ دیتے ہیں، آپ کی گرفتاری تو آج تک کسی بھی نہیں. آپ کے اسٹیشنز پہ کتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے اور سی ایم نے حملے کیے ہیں، آپ نے کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے؟ اگر کوئی عام شہری کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو. اور اگر انہوں نے کر بھی لیے تو کون سی لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے اگر کہتے ہیں کہ اس ایکٹ سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا دیکھیں آپ کے پاس جب صوبہ ہو اور آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو اور آپ ان کو آرڈر کریں کہ جی ہمیں اتنے پیسے دیں اور اتنے لوگ دیں اور اتنی گاڑیاں برابر کر گئی ہیں، تو کون نہیں جاتا ٹورس پہ؟ ہر کوئی جاتا ہے. سرکاری وسائل ہوں، گاڑی بھی سرکاری ہو، خرچے بھی سرکاری ہو، سیر سپاٹے پہ تو جانے کے لوگ تیار ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی ڈی چوک کا ہے نا، ابھی بھی نہیں آئیں گے، نہیں آ سکیں گے. ہمارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. دیکھیں پنڈی بھی نہیں آئے، پھر بورہان سے واپس چلے گئے. تو جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے اس میں تھوڑی سی فریکوینسی چینج ہوئے، تو جو فنشنگ پوائنٹ اس وہ سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کیا ہے؟ وہاں تو بات چیت کے دروازے بند ہیں تو انڈائریکٹلی اپڈیٹ ہوا ہے. انجینئرز کرتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ، کمپیوٹر سائنس کے انجینئر ہوتے ہیں. یہ تو گنڈا پور صاحب جو پوری رات غائب رہتے ہیں اسلام آباد آ کے، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. نہیں میں تو شام کے بعد ان کا نہیں پتہ کرتا کدھر ہوتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ان کی ہوں گی. اچھا. لیکن ایک دن سنا کہ اغوا ہوئے تھے بکول ان کے، اسی کی بات اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ہالی ووڈ کی فلم میں ایک سین ہونا چاہیے کہ ایک سی ایم ہے، وہ فرنٹیئر ہاؤس میں رہ رہا ہے، کے پی ہاؤس میں، اس کی اسپیشل برانچ ہے، اس کی پولیس ہے، اس کا سی ایس او ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈرائیور بھی ہے، اور وہ گاڑی کی چابی چراتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے، اور پھر غائب ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ غائب ہے، کوئی پتہ نہیں، رابطہ بھی نہیں ہے، موبائل بھی کام نہیں کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہے اگر واقعی ایسا سین ہوا ہے تو پھر تو سارا اسٹاف سسپینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ گیٹ سے نکل رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں لکھا سی ایم این ایس سے گاڑی نکل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ تو کل تو کچھ اور چیز بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے. یا آپ کی اسپیشل برانچ، آپ کا سی ایس او، آپ کی پولیس، آپ کے سارے کچھ کو پتہ نہیں تھا. اگر آپ نے بقول اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہیں جو کہ مجھے نظر نہیں آتا، تو پہلے تو آپ سارے اس پورے شفٹ کو سسپینڈ کریں. تو گنڈا پور صاحب کو ہالی ووڈ نہیں چلے جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کرتے رہے ماضی میں اداکاریاں. اچھا ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں اس قسم کے 7 گھنٹے ایک چیز آپ مجھے بتائیں، خدا خاصہ کل وزیر اعظم ملک کا 7 گھنٹے غائب ہو اور ملک بغیر وزیر اعظم کے 7 گھنٹے کیسے چلے گا؟ اور رابطہ بھی نہ ہو. تو اس کو تو حق تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ایک درخواست جوڈیشل انکوائری کی کہ چیک کریں گے کہ سی ایم تھا کہاں پہ. چلیں اچھا، اب ایک اور اہم چیز جو کہ سے ان کی پرفارمنس سے بھی ریلیٹڈ ہے، 2 چیزوں کے اوپر یہ پہلے دن سے احتجاج کریں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کی طرف سے ہمیں فنڈز نہیں فراہم کیے جاتے. پھر ٹیررزم کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا جس پر وفاق بھی اپنا سر پیٹتی رہی کہ جی افغانستان سے میں خود بات کرنے کو تیار ہوں، اس کے لیے قبائلی جرگہ بلائیں اور میں ان سے بات کروں گا. یہ آپ کے خیال میں یہ جو ہماری سینٹرل پالیسی ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی صوبہ اس طرح کا سٹانس لے رہا ہے تو وہ کتنا لیتل ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں 2-3 قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی انہوں نے، اور وہ جان بوجھ کے دیتے ہیں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں آپ افغانستان سے کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ ہی بات صوبہ کرتے کی سطح پر ہیں، حکومت بات کرتے ہیں، اور یہ آج ان سے بات کرے گا. جب مشرف دور میں بقول ان کے یہاں پر ٹیررزم ہوئی اور بڑے میزائل ڈالے گئے اور اڈے دیے گئے اور چیزیں ہوئے، تو موصوف صاحب کے اپنے والد صاحب مشرف کی کابینہ میں وزیر تھے. تو باپ کی ایک پالیسی، بیٹے کی دوسری پالیسی. آج وہ اپنے والد صاحب کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب نے تو نہ احتجاج کیا تھا، نہ واک آؤٹ کیا تھا، نہ استعفیٰ دیا تھا. اس وقت تو کہہ رہے تھے جو چیزیں ہو رہی ٹھیک ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا، وہ کر نہیں سکتے ہیں. آج آپ نے کہا کہ دوسری بات، اب پہاڑ چنار میں جو لڑائی ہوئی، ان کے لا منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایرانی ساختہ میزائل یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. یہ اور ان کا ایک بہت بڑا فرمان تھا. ان کے ارشادات جو ہے نا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، اس صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، بڑا سینسیٹیو صوبہ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو چیزیں چل رہی ہیں باقی چیزیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے آباد کیا تھا، جن لوگوں کو یہ اکراس دی بارڈر افغانستان سے لے کر آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے، آج انہیں قومی دھارے میں لانے کی بات کی گئی، آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے ہیں. تو کون ذمہ وار اس چیز کا؟ دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام نے، سول سوسائٹی نے،
سیاستدانوں نے, میڈیا کے دوستوں نے, یہاں تک کہ APS کے بچوں نے بھی امن و امان کے لیے قربانی دی تھی. اس لیے نہیں دی کہ آپ جا کر ادھر سے بندے اٹھا کر لیں. آج انہوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, آج وہ ہمارے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کر رہے ہیں وفاق سے. وفاق نے جو 600 ارب روپے آپ کو وار آن ٹیرر میں دیے تھے, 7th NFC ایوارڈ جب ہمارے دور میں ہوا تھا, 1% آف جو ہے NFC وار آن ٹیرر پہ دیے جا رہے تھے. بالکل آج تک 600 روپے کو ملے, اپنی عیشوں میں کھا گئے. آج پولیس کی تنخواہیں کم ہیں, ان کے پاس APC نہیں ہے, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کے پاس لیبارٹری نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں. تو پیسے کدھر گئے؟ حکومت تو ان کی تھی. ہم نے تو 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس دور میں کہا جا رہا تھا, اور ہمیں جو پاکستان ملا تھا, جو مشرف صاحب نے ہمیں پاکستان دیا تھا, وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, وہ خود کش دھماکوں کا پاکستان تھا, وہ ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا, وہ اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا. اور کہا کہ جا رہا تھا کہ مرگلے کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس کھڑے ہیں. بالکل سوات سے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا. اس وقت تو یہ تھے ہی نہیں. اس وقت تو یہ سیاست میں نمودار ہی نہیں ہوئے تھے. جب ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, آج وہ صوبہ اگر بدامن ہو چکا ہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. آج جو لوگ سندھ پہ بات کرتے تھے کہ جہاں پر گورننس نہیں ہے, کرپشن ہے, آج آپ کے خزانے کیوں خالی ہیں؟ آپ نے ریونیو کیوں جنریٹ نہیں کیا؟ آپ نے چیزیں کیوں ایسی چیزیں نہیں کی؟ آپ اگر وفاق سے دیکھیں, اگر آپ کا وفاق سے ایشو ہے تو جب 3 سال بلکہ 4 سال آپ کی جب حکومت تھی, 3 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی, مرکز میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے NFC ایوارڈ نہیں کیا, آپ نے مرکز سے پیسے نہیں مانگے, کیونکہ آپ کی تو یہ تھی کہ ہماری تو وہاں پہ نوکری لگی ہوئی ہے, اگر ہم وہاں پہ اونچی آواز میں بھی اپنے وزیر اعظم کے سامنے بات کریں شاید ہماری نوکری چلی جائے. تو اس وقت آپ نے پیسے کیوں نہیں مانگے؟ فار دی فرسٹ دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں 100% آف امپلیمنٹیشن NFC ایوارڈ بھی ہوا تھا, اور ہمیں سارے پیسے ملے تھے. بالکل ایسا ہی اس کے بعد ہمیں نہیں ملے. نہیں, یہ بات درست ہے کہ 2008 سے 13 میں اپنے پیک پر تھی ٹیررزم, اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے کنٹرول ہوئی ہے.